شہر نورآباد کے کچے محلے میں زرناب نامی ایک نوجوان روزانہ مزدوری کرتا۔ وہ اینٹیں دھوتا، پانی بھر کر گھروں میں دیتا اور شام کو ماں اور چھوٹے بھائی کے پاس لوٹتا۔ اس کی ماں صابرہ بی بی برسوں سے بیمار تھی۔ بھائی نعمان دن بھر کتابیں پڑھنے کا خواب دیکھتا تھا۔ زریاب کے چہرے پر غربت کی لکیریں تھیں مگر آنکھوں میں غیرت کی روشنی تھی۔ ایک دن وہ بازار میں مزدوری کر رہا تھا۔ ایک گاڑی اس کے قریب رکی۔ اندر بیٹھی ایک لڑکی نے کہا کہ اگر تمہیں کام کی تلاش ہے تو تمہیں میری کوٹھی پہ کام کرنا ہوگا، تمہیں سامان اٹھانا ہوگا۔ یہ مہم تھی مرزا بشیر کی بیٹی، رئیسوں کی بیٹی مگر دل کی بہت سادہ تھی۔ زریاب نے سر جھکا کر ہاں کی اور کوٹھی پہنچ گیا۔ مہم نے نوٹ کیا کہ زریاب نہ صرف محنتی ہے بلکہ ایماندار بھی ہے۔ وہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، نہ کسی پر کچھ نظر ڈالتا ہے۔ ایک دن مہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ تمہیں کچھ اور بن سکتے ہو؟ زریاب نے خاموشی سے جواب دیا، خواب دیکھنا اچھا ہے مگر جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو خواب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مہم اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلی بار کسی غریب کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھ رہی تھی جو اکثر رئیسوں کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ زریاب اکثر رات کو اپنی مزدوری کے پیسوں سے ماں کی دوائی اور بھائی کے لیے ایک پرانی کتاب خریدتا تھا۔ ایک رات راستے میں اسے ایک نابینا فقیر بابا جدت ملا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا، کوئی پانی دینے والا نہیں تھا۔ زریاب نے اسے اٹھایا، اپنے کندھے پر رکھا اور جھونپڑی میں لا کر پانی پلایا، اس کی حفاظت کی۔ بابا جدت نے ہنس کر کہا، بیٹا تو چراغ ہے اس مٹی کا جسے لوگ روند کر چلے جاتے ہیں مگر وہ پھر بھی اپنی روشنی دینا نہیں چھوڑتا۔ ایک دن آئے گا جب تجھ پر دنیا رشک کرے گی۔ مرزا بشیر نے منشی راشد کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ یہ مزدور تمہاری بیٹی کے قریب ہو رہا ہے، یہ تو عزت کا سوال ہے۔ مرزا بشیر غصے میں بھڑک اٹھا اور اگلے ہی دن اس نے زریاب کو بلا کر کہا، آج کے بعد میری کوٹھی کے پاس بھی نہ آنا، غربت میں رہو، اس میں تمہاری اوقات ہے۔ زریاب نے نہ کچھ کہا، نہ جھک کر ہاتھ جوڑے، نہ محنت کی۔ وہ واپس چلا گیا مگر اس کی ماں کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ادھر مام کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے والد سے صاف کہا، بابا عزت کردار میں ہوتی ہے، خاندانی نام میں نہیں۔ زریاب نے آپ کی بیٹی کو کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا اور آپ نے اسے ذلیل کر دیا۔ مرزا بشیر کو شرمندگی تو ہوئی مگر غرور نے اس کو معافی مانگنے سے روکا۔ ادھر بابا جدت نے شہر کے بااثر نواب زادہ تیمور کو زریاب کی کہانی سنائی۔ نواب زادہ نے خود جھونپڑے میں جا کر زریاب سے ملاقات کی۔ بیٹا تمہاری ماں کے علاج، بھائی کی تعلیم اور تمہارے لیے ایک باعزت کام کا بندوبست ہم کریں گے۔ تمہاری غیرت نے ہمیں جھکا دیا۔ زریاب کی آنکھیں نم ہو گئی مگر زبان پر ایک ہی بات آئی، بس اتنا کر دیجئے کہ میرے بھائی کو پڑھنے کا حق ملے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ چند مہینوں بعد زریاب شہر کے ایک ہنر سکھانے والی اکیڈمی کا سربراہ بن گیا۔ نعمان بہترین اسکول میں داخل ہو گیا اور صابرہ بی بی کا علاج مکمل ہو گیا۔ مہم نے بھی تعلیم مکمل کر کے بچیوں کے لیے فلاحی ادارہ کھول دیا اور اس کے مشورے سے زریاب اس ادارے کا افتتاحی مہمان بنا۔ وہ دن آیا جب وہی زریاب جو کبھی مزدور تھا ایک حال میں کھڑے ہو کر سینکڑوں نوجوانوں سے کہہ رہا تھا، غربت جرم نہیں مگر خودی کا سودا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو اپنے اصولوں پہ قائم رہتا ہے وقت اس کے دروازے خود کھولتا ہے۔ پھر ایک رات زریاب کو بابا جدت خواب میں نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بیٹا تو وہ چراغ ہے جو مٹی سے بنا مگر روشنی میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا۔ تو اس کہانی میں ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا، غیرت اور سچائی وقت تو لیتے ہیں مگر ان کا پھل ہمیشہ عظیم ہوتا ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ کہیں نہ کہیں روشنی ضرور پھیلاتی ہے۔ کسی کی شکل، لباس یا حالات کو دیکھ کر اس کی قدر نہ کیا کرو۔ چراغ مٹی کا ہو تو کیا ہوا، وہ اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔